عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ رات کے درس قرآن میں سورہ یوسف کی آیات کی روشنی میں اس بندہ ناچیز نے آپ کے سامنے انسانی خامیوں کا ذکر کیا، اخلاقی برائیوں سے جو قرآن مجید نے ہمیں آگاہی دی ہے اس کا تذکرہ ہوا کہ حسد کی آگ کس طرح انسان کو جلا کے ایسے ایسے اقدامات پر مجبور کر دیتی ہے کہ بھائی کے خون کا پیاسہ ہو جاتا ہے۔ یہاں رشتوں کی تمیز مٹ جاتی ہے، حفظ مراتب ختم ہو جاتے ہیں، یعنی انسان نہ صرف آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے بلکہ وہ دل سے بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ حسد کی آگ اتنی بری آگ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی آگ قرار دیا ہے کہ جو انسان کے سارے اعمال کو کھا جاتی ہے، غارت کر دیتی ہے، اور یہ دل کی ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی پل سکون اور اطمینان نہیں لینے دیتی۔ ہر وقت انسان اس آگ میں جلتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، پریشان حال رہتا ہے، نہ اس کا اپنا کچھ بنتا ہے اور نہ وہ کسی کا کچھ بننے دیتا ہے۔ اس لیے یہ انسانی اخلاق و کردار پر انتہائی برے اثرات مرتب کرنے والی بیماری ہے۔ تو جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس بیماری سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نجات حاصل کریں، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہی ممکن ہے۔ ایک ہے رشک، ایک ہے حسد۔ کسی کو بلند مقام پر دیکھ کر کے کسی کی صلاحیتوں اور خواہش اور اس جیسا بن جانے کی تمنا، آرزو اور کوشش، یہ رشک کہلاتی ہے۔ یہ انسانی زندگی کا مثبت پہلو ہے، اور کسی کے بلند مرتبے، اس کی صلاحیتوں اور اس کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے دل کے اندر یہ خیال کرنا کہ اس کی ان خامیوں پر میں کوئی ایسا بہتان باندھوں، اس پر کوئی ایسا جھوٹ باندھوں کہ اس کی معاشرے کے اندر بے عزتی ہو جائے اور اس کی بے عزتی کے بدلے میں میری عزت بن جائے۔ اس کو حسد کہتے ہیں۔ تو دوستو، عزت، آبرو اور معاشرے کے اندر مقام تو اللہ رب العزت کے دینے سے بنتا ہے، کسی کی ذاتی کوششوں سے تو نہیں بنتا۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اس مقام پر آ کھڑے ہوئے تھے کہ وہ نہ صرف اپنے خونی رشتے کو بھول گئے بلکہ وہ مقامات نبوت سے بھی
مقامات نبوت کو بھی نہ سمجھ سکے. نبی کے مقام کو سمجھنے کے لیے دل کو پاک ہونا، اخلاقی بیماریوں سے پاک ہونا لازم ہے. کیونکہ نبی کی محبت، نبی کی عقیدت، نبی کا ادب اسی زمین پر پرورش پا سکتا ہے کہ جو پاک ہو. بیکار زمین پر، تھور زمین پر تو گھاس بھی نہیں اگتی. کیوں جی؟ شور زمین پر گھاس بھی نہیں اگتی تو شور دل میں نبی کی محبت کا پودا کیسے لگے گا؟ اس لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے سینوں کو تمام اخلاقی بیماریوں سے پاک کر دو. اب بات یہاں تک پہنچی تھی کہ انہوں نے مشورہ کیا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی جنگل میں لے گئے، صحرا میں لے گئے اور کہنے لگے کہ ہم اس کو ایک کنویں میں ڈال دیں گے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دور دراز علاقے میں جا کر کے کنویں میں ڈال دیا. اب دیکھو دوستو، اقدام کرنے والا اپنے نقطۂ نظر میں اس پروگرام کو پوری ترتیب کے ساتھ اور اس طرح سر انجام دیتا ہے کہ اس میں کوئی کمی اس کے پروگرام میں نہ رہنے پائے. لیکن دوستو، ہماری اس سوچ اور ہمارے اس پروگرام اور ہمارے اس عملی اقدامات کے اوپر بھی کوئی ایک ایسی ہستی موجود ہے جو ساری سوچ کو، اس فکر کو، اس اقدامات کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، اور وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے. انسان کوئی اور تدبیر کرتا ہے، رب ذوالجلال اس تدبیر کو ناکام بنانے کی اپنی طرف سے تدبیر کرتا ہے. اب یہ حق، سچ اور باطل کی آپس میں ایک ایسی جنگ ہے کہ باطل کو شیطانی قوتوں کا ساتھ ہے اور حق اور سچ کو رحمانی قوتوں کا ساتھ ہوتا ہے. اور ہمیشہ کامیابی رحمان کے بندوں کو ہوتی ہے، ناکامی شیطان کے بندوں کو ہوتی ہے. اب بھائیوں نے ایک مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام سے، نبی سے، اپنے بھائی سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، لیکن رب نے کہا کہ تم اپنے طور پر تدبیر کرو، تم اپنے طور پر یوسف کو مارنے کا پروگرام بناؤ، ہم اپنے طور پر یوسف کو بچانے کا پروگرام بنائیں. تم یوسف کو کنویں میں ڈالو، ہم یوسف کو اپنی آغوش رحمت میں سمیٹ لیں گے. یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈال دیے گئے. انہوں نے اپنی طرف سے ان کو اپنے سر سے اتار دیا. رب ذوالجلال نے ان کو اپنی آغوش رحمت میں اتنے سکون سے رکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم پر ایک خراش بھی نہیں آنے. کیا تھا اس کے پیچھے راز؟ کیا تھا کہ اپنے بندے کو کنویں کی تنہائیوں میں بلا کے، اس خلوت میں بلا کے، اپنے فضل و احسان سے اس کے سینے کو یوں منور کر دیا جائے کہ آنے والی زندگی کے اندر جتنی بھی تکلیفیں، جتنی بھی کلفتیں، جتنی بھی مصائب، جتنے بھی آلام اس کو پیش آنے والے ہیں، اس کو سمجھا دیا جائے کہ اے میرے بندے، اس سے زیادہ تکلیف، اس سے زیادہ مشکل اور کوئی نہیں آنے والی ہے. تو میری آغوش رحمت کے اندر آ، میں تجھے اپنے پاس بلا لیتا ہوں. یہاں راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں،
یہاں میرے اور تیرے درمیان میں کوئی حائل نہیں ہوگا، میں تجھے اپنے پاس بلاتا ہوں اور تجھے میں تیرے اس بلند مقام اور مرتبے سے آگاہ کرتا ہوں جو میں تجھ کو عطا کرنے والا ہوں۔ اس لیے صوفیاء کرام خلوت اختیار کرتے ہیں، جو علیحدگی اور تنہائی اختیار کرتے ہیں، وہاں ان کے اور رب کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنے حجابات کو اٹھا لیتا ہے، وہاں سے راز و نیاز ملتے ہیں، وہاں رب اور بندے کے درمیان ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بندہ ایک پورے اطمینان کے ساتھ، ایک پوری جستجو کے ساتھ، ایک پوری قوت کے ساتھ جب سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ دین کی سربلندی کا جھنڈا بلند کرتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی قوت، دنیا کی کوئی طاقت اس کے پائے استقلال میں لغزش پیدا ہی نہیں کر سکتی۔ تو دوستو وہ کیا کہتے ہیں؟ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، وہ چلے گئے، لے گئے اپنے بھائی کو، اور اس بات پر انہوں نے اجماع کر لیا کہ اپنے بھائی کو وہ اندھے کنویں میں ڈال دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اب بھائی یوسف کو کنویں میں ڈال رہے تھے، ادھر رب ذوالجلال کی وحی اتر رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا موت دینے کے لیے، رب ذوالجلال نے اپنے بندے پر وحی کی اس کو حیات دوام دینے کے لیے۔ بندہ تدبیر کرتا ہے، رب اس کی تقدیر کو اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے۔ اور کہنے لگے، رب ذوالجلال نے وحی کیا کی؟ کہا اے یوسف دل میں اطمینان رکھو، جب میں کسی بندے کے ساتھ ہو جاتا ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اے یوسف ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب تو اپنے بھائیوں کو ان کے اس اقدام سے آگاہ کرے گا اور آپ ان کو بتاؤ گے کہ میرے بھائیوں فلاں وقت کو یاد کرو کہ جب تم مجھے موت کی نیند سلا دینا چاہتے تھے، لیکن میں آج اس مقام پر بیٹھ کر کے، اس بادشاہت کے مقام پر بیٹھ کر کے میں تمہیں حیاتی دے رہا ہوں، میں تمہارے حیات کی بندوبست کر رہا ہوں، میں تمہاری زندگی کا ایک ذریعہ مہیا کر رہا ہوں۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اے میرے محبوب بندے تم ضرور ان لوگوں کو ان کے اس اقدام سے آگاہ کرو گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ جس وقت یوسف علیہ السلام آپ اس مقام پر بیٹھے ہوگے تو بھائی تمہیں پہچان نہیں سکیں گے۔ اس مقام اور مرتبے پر برجمان ہوتے وقت بھائی جس وقت تمہارے دربار میں جائیں گے، آپ کے دربار میں آئیں گے تو آپ کو پہچان نہیں سکیں گے۔ یہاں سے بھی یہ نقطہ کھلتا ہے کہ نبی کی پہچان کے لیے دل نبی کے قدموں پہ قربان ہونا چاہیے۔ جب تک یہ دل سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر قربان نہ کر دیا جائے، اس وقت تک حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھ سکتا ہی نہیں ہے۔ محبت رسول شرط ہے، بنیاد ہے مقام اور مرتبہ رسول کو سمجھنے کے لیے۔ انہوں نے بھائیوں نے اپنے نبی کی، اپنے بھائی جو نبی تھے ان کے ساتھ محبت نہ کی، ان کے ساتھ نفرت کی، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ رب ذوالجلال نے ان کے شعور سے ان کے مقامات نبوت کو ہی ختم کر دیا۔ دوستو یہ بڑے نازک نکات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ بڑی
آپ کے لیے آئندہ کی زندگی میں کام آنے والی باتیں ہیں، آپ ان کو اپنے دل و دماغ کے اندر جگہ دیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ بجاؤ اباہم عشاء یبکون، انہوں نے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ذہنوں کے مطابق ٹھکانے لگا دیا تو وہ ذرا دھندلکے میں رات جب ہونے لگی تو روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے۔ اب کیا؟ جب کوئی چور چوری کرتا ہے نا تو وہ رات کے اندھیرے میں کرتا ہے۔ اب انہوں نے جھوٹ جو گڑا تھا اس کے پیچھے سچ کی قوت تو نہیں تھی، تو انہوں نے اپنی چہرے کے تاثرات کو چھپانے کے لیے، دیکھیں نا، جب بھی آپ کے سامنے کوئی بندہ بات کرتا ہے نا تو اہل علم اور عقل والے لوگ اس کی باڈی لینگویج سے اور اس کی جسمانی حرکات و سکنات سے اس کے سچے اور جھوٹے ہونے کو پہچان لیتے ہیں کہ کیا یہ بات دل سے کر رہا ہے یا کیا ہے زبانی جمع خرچ کر رہا ہے۔ تو وہ اس اپنی جسمانی حرکات و سکنات سے اس جھوٹ کو ظاہر ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے وقت کا انتخاب ایسا کیا کہ وہ رات کے دھندلکے میں اپنے والد گرامی کے پاس آئے روتے ہوئے، اور کیا کہا؟ وقالو یا ابانا، اور وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے والد گرامی، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، کہ ہم، اے ہمارے والد گرامی، ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے، ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے دوڑ لگائی، اور ہم نے اپنی متاع کے پاس یوسف کو چھوڑ دیا تھا، اپنے سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے اپنا سامان ایک جگہ اکٹھا کیا، ہم دوڑنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگانے لگے، تو ہم نے اس یوسف علیہ السلام کو، اپنے بھائی یوسف کو اس سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا حفاظت کے لیے۔ لیکن ہوا کیا؟ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پھر ایسے ہم اپنے اس کھیل کود میں محو ہوئے کہ ہم کھیلتے کھیلتے کافی دور نکل گئے اور یوسف تنہا رہ گئے تو ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب ذرا اس وقت کو یاد کرو کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ انی لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ گے اور یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ اب کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آنے والے وقت کا علم تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو قبل از وقت بتا دیا تھا کہ تم اس مکر اور فریب اور اس زبان کے ساتھ میرے پاس آؤ گے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ کیا ہوا؟ یہ نبی کا علم غیب ہے۔ نبی نے آنے والے وقت سے اس واقعے کو وقوع پذیر ہونے سے پہلے جان لیا تھا کہ یہ واقعہ، یہ جھوٹ موٹ کا واقعہ بنا کے لے کر آئیں گے، اور یہ بات ان کی زبان سے یہ بات جاری ہوگی، جو انہوں نے جملہ کہنا تھا وہ بھی جملہ نبی نے پہلے بتا دیا تھا۔ اور کہنے لگے وما انت بمؤمن لنا، اور اے والد گرامی ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہماری بات کو ماننے والے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور اگر ہم سچ ہی کیوں نہ بولیں لیکن آپ ہمارے بات پر یقین کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ نبی کو معلوم ہے کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے ان کے دل کے اندر جو چور تھا انہوں نے بتا دیا کہ آپ، ہم جتنا بھی سچ بولیں آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے۔
وجاؤ علی قمیصہ بدم قذب، اور انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے سے پہلے آپ کا وہ کرتا اتار دیا تھا، آپ کا وہ کرتا اتار دیا تھا، اور اس پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام قال بل سولت لکم انفسکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب وہ کرتا دیکھا نا تو کہنے لگے یہ خون یوسف کا تو نہیں ہے، کہنے لگے یہ خون یوسف کا تو نہیں ہے، یہ تو تم اپنے نفس. اور انہوں نے کیا تھا، انہوں نے ایک بکری کو ذبح کیا، اس کا خون اس کرتے پر لگایا اور لے کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے. اب دیکھیں نا، یہ عام طور پہ مشہور بات ہے کہ جب کوئی چور چوری کرتا ہے نا تو وہ چوری کرتے وقت کوئی ایسی اپنی نشانی چھوڑ جاتا ہے جہاں سے اس کی چوری پکڑی جاتی ہے. اب انہوں نے بے وقوفی کی یا حسد کی آگ نے، اور نبی اپنے بھائی یوسف جو نبی تھے ان کی نفرت نے ان کے دماغوں پر پردے ڈال دیے تھے. تو انہوں نے کیا کہ سالم کرتا لے کر کے اس پر خون لگا کے چلے آئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جس وقت دیکھا تو کہنے لگے اے میرے بیٹو، یہ عجیب بھیڑیا تھا جو یوسف کو تو کھا گیا، لیکن کرتے پر ایک اس کا بند بھی نہیں کھلا، اس کا ٹانکا بھی نہیں ٹوٹا، اس پر کوئی وہ کہیں سے پھٹا بھی نہیں ہے. وہ بڑا سیانا بھیڑیا تھا جو یوسف کو کھا گیا اور کرتے کو بچا گیا، اور کرتے پر یوسف کا خون لگا گیا، لیکن بھیڑیے نے کپڑے کو پھاڑا تک نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو متنبہ کیا کہ تم نبوت کی آنکھ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. نبی تو غیب کے اسرار جانتا ہے، یہ تو دنیا کے سامنے کھلی ہوئی حقیقت ہمارے سامنے لا کھڑی کی ہے. کہنے لگے کہ فصبر جمیل، تم نے جو جھوٹ بولا ہے نا یہ تمہیں مبارک ہو، میں تو اپنے بیٹے کی جدائی پر صبر کروں گا. فصبر جمیل، اور صبر بھی ایسا کروں گا کہ جو بہت خوبصورت صبر ہوگا. یہاں سے یہ ایک نقطہ کھلتا ہے کہ جب آپ کی کوئی متاع عزیز آپ سے رب ذوالجلال لے تو اس پر صبر اس انداز میں کرو کہ جس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنی متاع عزیز کے لٹ جانے پر صبر جمیل کا وہ انداز اختیار کیا تھا کہ اپنے یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کو اس انداز میں برداشت کیا کہ آپ نے کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ کہا کہ جو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے شایان شان نہ ہو. واللہ المستعان علی ما تصفون، کہنے لگے کہ تمہاری یہ چالیں اپنے مقام پر، میں تو بس اپنے رب سے استعانت طلب کرتا رہوں گا. تمہارے اس کرتوت پر، تمہارے اس بدعملی پر، اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی اپنے بیٹے کی جدائی پر میں اپنے رب سے استعانت مدد طلب کرتا رہوں گا. اور ہوا اس طرح یہ کہ وجاءت سیارت، تو اسی دوران میں ایک قافلہ گزرا. واقعہ یوں ہوا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور وہ تھوڑا سا دور جا کے چھپ گئے، جھاڑیوں کے اندر چھپ گئے اور دیکھنے لگے کہ کیا کوئی قافلہ آئے گا اور یوسف علیہ السلام کو لے کے چلے جائے گا. اب وہاں پر وہ
مختلف اوقات میں بھائی بدل بدل کے ڈیوٹیاں دینے لگے، اور ان میں جو ایک بڑے بھائی تھے نا جن کا نام یہودا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں صبح و شام آ کے کھانا ڈال جاتے تھے۔ دیکھو حسد کی آگ بھی ہے، اب رشتوں کا تعلق بھی ہے، رشتے ٹوٹنے بھی نہیں دیتے اور حسد جڑنے بھی نہیں دیتا۔ کیسی عجیب کیفیات سے گزر رہے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کھونا بھی چاہتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کی محبت میں اتنے گرفتار بھی ہیں، ان کو بچانا بھی چاہتے ہیں۔ یہ عجیب سی کیفیات ہے، اور آپ ان چیزوں پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو بھی ذہن میں لائیں کہ ہمارے نبی بھی بالکل اسی کیفیت سے گزرے کہ ان کے رشتہ داروں نے، ان کے پیاروں نے، ان کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے محبت کرنے والے ان کے رشتہ داروں نے جب ان کو شعب ابی طالب میں بالکل تنہا کر دیا تھا، اور وہ بھی یوسف علیہ السلام کے اس کنویں کی طرح حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہو گئے تھے، تو اس وقت بھی آپ نے سارے رشتہ دار آپ کو چھوڑ گئے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ بٹھا کے اس کنویں میں ڈال کے تنہا ایک جھاڑیوں میں کھڑے ہو جاتے تھے اور ڈیوٹی دیتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اسی دوران میں چند دن گزرے تو وہاں سے ایک قافلہ گزرا، تو اس کے کہ جب اس کو یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لے جا کے فروخت کر دیا جائے گا تو ہم اس کو بادشاہ کے محل میں پہنچا دیں گے، اور محل میں پہنچانے کے بعد ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اس بادشاہ کے اوپر بٹھا دیں گے۔ تو کہنے لگے، اللہ کہنے لگے کہ وہ تو اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ جانتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اب ان کو وہ لے کر چلے گئے مصر کے بازار میں جہاں غلام فروخت ہوتے تھے، وہاں ان کو لے کر چلے گئے اور بڑی تھوڑی سی قیمت میں ان کو فروخت کر دیا۔ جس کو بغیر محنت کے مال ملا ہو وہ اسی طرح خرچ کرتے ہیں، وہ اسی طرح اس کی قدر نہیں کرتے، جس طرح ہمیں بغیر محنت کے ایمان ملا ہے، ہمیں اسلام، ہمیں جو دین ملا ہے، یہ ہماری کسی قربانی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کا نتیجہ ملا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، آپ کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، یہ دین کتنی محنتوں، کتنی قربانیوں، کتنے نقصانات کے بعد آپ تک پہنچا ہے، لیکن ہماری چونکہ اس میں محنت شامل نہیں ہے، ہم اس دین کے قدر شناس نہ بن سکے۔ ہمیں یہ مال مفت میں جو ملا ہے، لہذا ہم اس دین کی قدر نہیں کر پا رہے۔ آج دیکھیں نا، شیطانی خیالات کی بھرمار ہے، آج ہر طرف آپ کو شیطان رقص کرتا ہوا نظر آتا ہے، شیطانی قوتیں غالب ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور دین کمزور سے کمزور تر ہو رہا ہے، اہل دین کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ ہم نے دین کی قدر نہیں کی، دین کو ہم نے بہت آسان بات سمجھ لیا اور دین کو ہم نے بے قدر بنا دیا، دینی اقدار مٹ گئی، اسلام کے وہ اصول اور ضابطے جو انسانیت کو اس کی انسانیت کی معراج پر کھڑا کرنے والے تھے، وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے،
ہم ذلتوں اور رسوائیوں کے گہرے سمندر میں اتر گئے اور شرافت، عزت، آبرو کی متاع ہمارے ہاتھ سے چھن گئی ہے اور ہم ساری دنیا پر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، وہ کون سی دولت ہے، وہ دنیا کی کون سی چیز ہے جو رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو عطا نہیں کی۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا دیکھو جی کافروں کو بڑی سامان ہے، بڑیاں چیزاں نے، بڑیاں عیاشیاں نے، بڑیاں آسانیاں نے، بڑیاں سہولتاں نے، لیکن آپ حقیقت میں دیکھو اس دنیا پر اس سچ کو جاننے کی کوشش کرو تو سب سے زیادہ وسائل، سب سے زیادہ معدنیات، سب سے زیادہ سامان دنیا رب ذوالجلال نے مسلمان ملکوں میں پیدا کیا، لیکن کیا اس ساری مادی وسائل کے باوجود، ان تمام وسائل کے اسباب ہونے کے باوجود ہم ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا جو ہمیں عزت و آبرو دیتا ہے، جو ہمیں خودداری دیتا ہے، جو ہمیں وقار دیتا ہے، جو ہمیں عزت نفس دیتا ہے، جو ہمارے لیے سربراہوردی کا سامان کرتا ہے، اس کو جو ہم نے چھوڑ دیا ہے تو ہم دنیا کے اندر کسی گنتی کے قابل نہیں رہے۔ اس لیے رب ذوالجلال آپ کو اس بات کا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو جو بھی رب ذوالجلال کی طرف سے متاع ملے اس کی قدر کرو۔ یہ دین آپ کو ملا ہے، اس دین کی اخلاقی اقدار کی قدر کرو، اخلاقی اقدار کو اپنانے کی کوشش کرو، دین کی قدروں کو سمجھنے کی کوشش کرو تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت بلند مقام عطا فرما دے گا۔ وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ان کو اس سلسلے میں کوئی ذاتی قسم کا لالچ بھی نہیں تھا کہ جتنے میں ہم نے کون سے اس کو پیسے لگا کے خریدا ہے، ہم نے کون سا اس کو پیسے لگا کے خریدا ہے، جتنے میں بک گیا اتنا ہی ہمیں فائدہ ہے، لہذا جتنی کسی نے کوئی قیمت لگا دی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنے میں بیچ دیا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جس شخص نے خریدا وہ عزیز مصر تھا، اور انہوں نے اپنے گھر لے جا کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں غلام خرید کر کے لے آیا ہوں، لیکن اس کو عزت و تکریم سے رکھنا۔ آپ دیکھو اللہ کی شان کہ خریدا غلام بنا کے ہے، لیکن اب نبوت کا نور ان کے اس عزیز مصر کے دل کی طرف متوجہ ہوا تھا، تو رب ذوالجلال نے اس کے دل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی اتنی محبت اور اتنی قدر ڈال دی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس نوجوان کو رکھنا تو بڑی عزت و تکریم کے ساتھ رکھنا، اس لیے کہ اس کو تو یہ بات معلوم نہیں تھی، لیکن رب ذوالجلال اپنے نبی کی تکریم اور عزت کرانا چاہتا تھا۔ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، ان قریب یہ ایسا ممکن ہے کہ اس کے ذریعے سے، اس نوجوان کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں بڑا نفع دے گا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ نبی کے ذریعے انسان کو نفع ملتا ہے، پھر ہم کیوں کہیں کہ نبی نفع نہیں دے سکتا؟ بھائی قرآن کہتا ہے، میں تو نہیں کہتا، قرآن میں عزیز مصر کہہ رہا ہے کہ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا،
کہ عنقریب ممکن ہے کہ اس شخص کی وجہ سے، اس نوجوان کی وجہ سے ہمیں کوئی نفع مل جائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو کیا ہوا؟ وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس تدبیر سے، اس تدبیر کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو تمکنیت، مکانیت اور استحکام عطا فرمایا، ایک ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تدبیر یہ کی، دیکھو نا دوستو، اب رب ذوالجلال اپنے نبی کو ایک مقام اور مرتبے سے نواز رہے ہیں، تو کس طرح؟ اسباب کے ذریعے، اسباب کے ذریعے، کہ یہ دنیا اسباب کے ساتھ رب ذوالجلال نے منسلک کر لی ہے، بغیر اسباب کے اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ دیکھو نا، اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے۔ میرا تو ایمان ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا بھی یہی ایمان ہوگا کہ رب ذوالجلال اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ اگر چاہیں تو بغیر بادلوں کے شدید بارش کر دیں، ہے کہ نہیں؟ رب ذوالجلال اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ زمین پر بغیر ہل چلائے ہوئے، بغیر بیج ڈالے ہوئے آپ کے گندم کے کھیت اگا دیں، آپ کی چاول کی فصلیں لہلانے لگے۔ کیا اللہ رب العزت اس بات کے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ رب ذوالجلال کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، سارے اسباب رب ذوالجلال کے محتاج ہیں، لیکن رب ذوالجلال اسباب کے بغیر اس دنیا کے اندر، یہ اس کا قانون ہے، وہ اس کی قدرت ہے اور یہ اس کا قانون ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر اسباب کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ لہذا اللہ رب العزت نے خود ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، دنیا کے اندر اگر تم اپنے رب تک پہنچنا چاہتے ہو تو کسی نہ کسی وسیلے اور سبب کے لیے کسی ذریعے پہنچنا پڑے گا۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر کوئی خیال آئے گا کہ یہ پھل میں کھاؤں اور وہ پکا پکایا پھل آپ کے پلیٹ میں آ گرے گا۔ یہاں تو پھل توڑنے کے لیے آپ کو محنت کر کے، آپ کو کانٹوں کے اندر ہاتھ ڈال کے اس کو پھل کو نکالنا پڑتا ہے۔ پھل کوئی ایسے کانٹے دار پودے جھاڑیاں ہوندی ہیں نا، جس نے پھل توڑنے لگنے ہیں تو انسان نے ہاتھ بھی زخمی ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہ عالم اسباب نہیں ہے، یہ عالم اسباب ہے۔ تو کہا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو احادیث کا، خوابوں کا علم عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العزت جس پر اپنا فضل و کرم فرمانا چاہتا ہے اس کو علم کی دولت سے نوازتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا نا کہ باج علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ علم جو ہے یہ مومن کی میراث ہے، علم کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ فقیری، درویشی، پیری، یہ سب کچھ علم کے نتیجے میں ملتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے نبی انبیاء کو علم عطا فرمایا۔ علم القرآن، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو قرآن مجید کا علم عطا فرما دیا۔ اور کون سا قرآن مجید؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب، کوئی خشکی اور کوئی تری ایسی نہیں ہے کہ جو اس کتاب میں درج نہ کر دی گئی۔ یہ سارے علوم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ،
اور ہم ضرور آپ کو خوابوں کا علم عطا کریں گے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور اللہ تعالیٰ اپنے اس فیصلے پر غالب آنے والا ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. یہ سورہ یوسف کے روشنی میں چند باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ مقامات نبوت کو بیان کر دیا جائے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے دوسرے جہاں پر انبیاء کے مقام کو سمجھا ہوگا، وہاں امام الانبیاء کے مقام کو بھی سمجھا ہوگا. اور ہماری پہلے دن سے، جب سے ہم نے اس دین کی خدمت کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اس دن سے ہی ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں کے اندر اتنی راسخ ہو جائے کہ کوئی قوت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی کوئی قوت ہمیں جدا نہ کر سکے. کوئی لالچ، کوئی تحریص اور کوئی ایسی دنیا کی چیز ہمیں حضور سے جدا نہ کر سکے. دوستو، آج کے اس درس قرآن کا اسی مقام پر اختتام ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی اور اس کے فضل و احسان سے آئندہ موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز اس سورت کے اندر بڑے راز ہیں، بڑی حکمتیں ہیں اور بڑی شانیں ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس سورہ مبارکہ کی آئندہ آیات کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، اور جب انسانی جسم اس قابل نہ رہے کہ وہ مزید بات کو سننے کی ہمت نہ رکھے، تو چاہیے یہ کہ وہیں پر اپنے کلام کو ختم کر دیا جائے، تاکہ آئندہ جب کبھی موقع ملے تو آپ فریش ہو کر کے اس بات کو سمجھ سکیں. تو جتنا بھی اس درس کے دوران میں جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں، ان کو آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں، ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، ان پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے تعلق غلامی کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین السلام علیکم. چراہی سادات یوٹیوب چینل سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی مشہور درگاہ چورا شریف کا مستند چینل ہے. اس چینل کے ذریعے عشق الہی و عشق رسول اور عقائد اہل سنت و جماعت کی آگیانی کے لیے خطابات اور مختلف ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں. امید ہے کہ آپ اسلام کی صحیح تشریح اور عقائد حقہ کی اشاعت میں ہمارے معاون بنیں گے. آپ سے التماس ہے کہ نہ صرف آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی بر وقت اطلاع ملے، بلکہ اپنے دوستوں کو بھی اس میں شمولیت کی دعوت دیں. شکریہ.